إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اور ہر طرح کی شان و شوکت صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رب العالمین ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جس نے ہمارے زندگیوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے تعلیمات کو انبیاء اکرام کے ذریعے، رسل اعظام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ جس موضوع کے تحت قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان کے بعد ایک مسلمان کے زندگی میں بحیثیت مسلمان ہونے کے نیکیوں کا ایک بہت بڑا موقع عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی سنت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے کئی ایک ایسے اعمال ہیں، کئی ایک ایسے تعلیمات ہیں جس کو اپنا کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے اپنے آپ کو روشناس کرا سکتے ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں سے اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور اس آخری مہینے میں اللہ رب العالمین اس ماہ کے شروع کے 10 دنوں کی بہت بڑی اہمیت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ کل بروز جمعرات ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اس اعتبار سے ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے اور پہلا دن ہے، اور آج کے بعد سے
10वें दिन عید الاضحیٰ کی عید ہم منائیں گے اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام کی حالت میں، صحت و عافیت کی حالت میں ان ایام میں ہمیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نیک عطا فرمائیں۔ بالخصوص اس ماہ مبارک کی جو عظیم سنتیں ہیں ان کا اہتمام کرنے اور پابندی کے ساتھ اسے انجام دینے کی ہمیں توفیق نیک عطا فرمائیں۔ جیسا کہ باتیں چل رہی ہیں، قربانی کے تعلق سے چند ایک مسائل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی سنت کے ادا کرنے کے سلسلے میں جو بھی رکاوٹیں ہو سکتے ہیں، اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرمائیں اور اس عظیم سنت کے ادا کرنے کے لیے راستہ ہموار فرمائیں۔ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ اسی اہمیت و عظمت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتا ہے اہل علم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں وہی چیز کا اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے جس کی عظمت، جس کا مقام اور مرتبہ اپنے نظر میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان 2 چیزوں میں سے پہلی چیز والفجر، قسم ہے فجر کی۔ انسان کے زندگی میں روزانہ فجر آتی ہے، اس فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ یہ جو فجر ہے اور اس کا جو یہ وقت ہے بڑا بابرکت وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قسم کھائی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک اس کیا ہے وقت کا مقام کیا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے آج امت مسلمہ کے نزدیک اس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات ولیال عشر، دوسری جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے وہ 10 راتوں کی قسم ہے، 10 راتوں کی۔ جمہور علماء کرام نے یہ جو 10 راتیں جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی شروع تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جو 10 راتیں ہیں وہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا ہے، یعنی رات کا تذکرہ کر کے رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن کو بھی شامل فرمایا۔ تو ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں اور 10 دن بہت زیادہ بڑا مقام اللہ کے نظر میں رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی اور اس کا مقام ہمارے سامنے ظاہر کیا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان 10 دنوں کی جو کل مغرب کے بعد سے شروع ہو کر عید کے دن مغرب تک جو آنے والے ہیں اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں اور اس کا پورا پورا احترام کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی اہمیت احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث کی روشنی میں چند اہم باتوں کو بتا کر کے اجاگر کر دیا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جہاں اللہ کے نظر میں ان دنوں کا مقام اور مرتبہ ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے اس کے مقام اور مرتبے کی وضاحت فرمائی۔ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا
افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل یعنی فضیلت والے دن 10 دن ہیں، یعنی ایام العشری۔ وہ 10 دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، قربانی کے مہینے کے شروع کے 10 دن اس دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مقام اللہ کے نظر میں رکھنے والے ہیں۔ اب دنیا کے دنوں سے مراد یہاں پر سال کے 360 دن مراد، 360 دن جس کے اندر رمضان کے دن بھی ہیں، جن کے اندر شعبان کے دن بھی ہیں، جن کے اندر ربیع الاول کے دن بھی ہیں، جن کے اندر محرم کے دن بھی ہیں۔ تمام مہینوں کے دنوں کو ملا کر کے 360 دن جو سالانہ ہوتی ہے، ان تمام 360 دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ اگر یہ سوال میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کر لیتا تو ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا کہ رمضان کے 10 دن ہو سکتے ہیں، رمضان کے اگر 10 دن ہیں تو باقی 20 دن کیا ہیں؟ محرم کا مقام اور مرتبہ ہے، شعبان کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، اور ربیع الاول کا تو مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ مختلف مناسبتوں سے اسلامی سال کے مختلف مہینوں کی الگ الگ فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے، لیکن ان تمام مہینوں کے دنوں میں سب سے بہترین دن اگر کون سے ہیں، اگر یہ سوال اٹھایا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے تمام دنوں میں، سال بھر کے تمام دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ جب یہ بات صحابہ اکرام کے سامنے پیش کی گئی، ان لوگوں کو یہ بات تعجب میں ڈالا اور انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان 10 دنوں کے برابر وہ 10 دن نہیں ہو سکتے جن 10 دنوں میں ایک اللہ کا بندہ جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی زندگی لگاتا ہے؟ اگر ایک بندہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے اگر 10 دن نکل جائیں، کیا اس کا 10 دن کا نکلنا یا 10 دن کے علاوہ کئی دن کا نکلنا بھی ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ، ہاں اگر ایک آدمی ان دنوں کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بھی وقت لگائیں، وہ دن بھی ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہو سکتے۔ الا رجل افر وجهه فی التراب، مگر وہ آدمی جو جہاد میں نکل جاتا ہے اور لڑتے لڑتے اللہ کے نام پر شہید ہو جاتا ہے، اس شہید کا مقام اور وہ دن جس میں وہ شہید ہوا ہے اور اس کا وہ عمل جس دن اس نے کیا ہے، اللہ کے نظر میں ان 10 دنوں سے زیادہ مقام ہے، کیونکہ اس نے شہادت حاصل کیا۔ تو اب ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی دن، اگر کوئی کام اللہ کے نظر میں افضل ہو سکتا ہے تو ایک مجاہد کا وہ دن جس دن نے اس نے اپنے آپ کو جہاد میں لگا کر شہید کا مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہو، وہ زیادہ فضیلت والا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو ان 10 دنوں سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہو۔ اور ایک روایت ہے مسند احمد کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا، وہ دن جن دنوں میں نیک اعمال کیے جاتے ہیں
احب الی اللہ، سب سے زیادہ وہ اعمال انہی دنوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں گے۔ جو دن کون سے ہوں گے؟ وہ دن یعنی فی ایام العشر، جو عمل ایام عشر یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا، وہ عمل اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ احبو کا لفظ استعمال کیا گیا، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ دیگر تمام 11 مہینے 20 دن کو چھوڑ کر کے جو بھی ان دنوں میں عمل کیا جائے گا، اس عمل کا مقام اور مرتبہ محبوب ہونے کے حیثیت سے ان 10 دنوں میں جتنا اللہ کو پسند ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کریں، ان 10 دنوں کی کوئی قدر قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ رمضان کی جو قدر ہے، ہم وقت سے پہلے چاند دیکھنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اب ذی الحجہ کا مسئلہ ایسا ہے، چاند نظر آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کیا مولانا چاند نظر آیا کدے؟ کٹنگ کرا سکتی کیا؟ شیونگ کرا سکتی کیا؟ آج کا ہی سوال تھا، شیونگ کرا سکتے ہیں کیا؟ آج صبح میں ایک سوال مجھے فون کے ذریعے سے آیا۔ ٹھیک ہے، وہ بال نکالنے کے عادی ہیں، نکالتے رہتے ہیں، داڑھی کے بال، اب مونچھ کے بال کٹواتے ہیں، سر کے بال کٹواتے ہیں، اس میں داڑھی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، ملا کر کے پوچھا جا رہا ہے کیا ان 10 دنوں کی اہمیت ہمارے پاس اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ مہینہ ہمارے زندگی میں کب شروع ہو رہا ہے، اور اس مہینے کے 10 دن کی پہلا دن، 10 دنوں میں سے پہلا دن کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ کیا اس کے آنے کی تڑپ، اس کا انتظار، اس میں کچھ کرنے کے ارادے، منظم طریقے سے کوئی ایک پلان؟ صرف 10 دن کی بات ہے، 10 دنوں کی بات ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی پسندیدہ عمل، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں ایک عمل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ایک تیسری روایت ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من عمل ازکا وعظم عند اللہ من خیر، وہ عمل جو اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ، ازکا، ما من عمل ازکا ولا اعظم اجرا عند اللہ، وہ عمل جو سب سے زیادہ پاکیزہ، جو اللہ کے نظر میں ہے، اور اجر کے اعتبار سے، ثواب اور نیکی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر اور سب سے زیادہ نیکی اور ثواب والا عمل کون سا ہے؟ یعملہ، کیا ہے؟ ذالک فی عشر الاضحیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میرا امتی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں جو عمل کرتا ہے، وہ عمل اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے، ثواب اور نیکی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ جو باتیں ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائی جا رہی ہیں، ذرا ہم دوسرے مہینوں اور دوسرے مہینوں کے دنوں اور دوسرے مہینوں کے دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ، روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر مہینوں میں اور بہت سارے عبادات ہم کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام عبادات، ان تمام نیک اعمال کے مقابلے میں ان تمام احادیث کے اندر انہی 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کو اہمیت دی جا رہی ہے۔
ہم کتنا اہمیت ان 10 دنوں کو دے رہے ہیں؟ کچھ بھی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی مقام، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ حدیث میں باتیں ہیں، اپنی جگہ ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ ان کا ایک فرض ہے، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایسے افراد آئے ہیں، جب کسی دنوں کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس کی فضیلت، اس کا وقار، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بیان کرتے، فوراً اپنے زندگی میں اختیار کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک تابعی سعید ابن مسیب کے تعلق سے تاریخ اسلام کے اندر آتا ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کے ان حدیث کے روشنی میں اتنا کثرت سے عمل کرتے تھے، اتنا زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے کہ مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سعید ابن مسیب علیہ الرحمہ کے زندگی میں ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھ کر، ان 10 دنوں کو اہمیت دے کر کے جتنی محنت کے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، ان کے زمانے کے دیگر مسلمان کوشش کرتے تھے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں، میں بھی ذی الحجہ میں ان کے برابر یا ان کے جیسا عمل کروں گا۔ تو ان کے زمانے کے افراد نے ہار مان لیا، ہم ان کے برابر عمل نہیں کر سکتے، ہم ان کے برابر عمل نہیں کر سکتے۔ میں یہ نبی کا عمل نہیں بتا رہا، یا نبی کو دیکھ کر ان کے زندگی میں ایمان لانے والے صحابہ کے عمل کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ صحابہ کے بعد جو تابعین آئے ہوئے تھے، اس میں سے ایک تابعی سعید ابن مسیب کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ان 10 دنوں کو اتنا زیادہ اہمیت دیا، اتنا زیادہ اہمیت دیا، مورخین اسلام میں لکھا ہے ان کا اگر کوئی کمپٹیشن کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ آج کی تاریخ میں یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان 10 دنوں کو ہم اپنے زندگی میں ایمان و اسلام کی حالت میں، صحت و عافیت کی حالت میں پا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے پا لیا، الحمدللہ۔ اب بھی جس کے پہلا دن آج جمعہ ہم گزار رہے ہیں، کتنے لوگوں کا ارادہ ہے، یا کتنے لوگ ارادہ کیے ہوئے تھے، یا کتنے لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد ارادہ کریں گے کہ اگلے آنے والے عید تک کے 10 دن کی بہت بڑی اہمیت ہمارے پاس ہوگی۔ اس کا مقام اگر اللہ کے نظر میں ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہوتی ہے، تو ہم اس کو کتنا مقام دینا چاہیے، اسے ہم کتنا امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے۔ آج آپ کا اور میرا فیصلہ ہوگا۔ اگر واقعی یہ باتیں صحیح ہم جانتے ہیں اور اسے صحیح مانتے ہیں، ایک حقیقی مسلمان جس کے پاس ایمانی اور اسلامی غیرت ہے، وہ عہد کر کے اٹھے گا، ضرور میں ان دنوں کی عزت کروں گا، اسے مرتبہ دوں گا، اور اپنے زندگی میں ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھ کر کے دنیا کے آنے والے مشکلات کا سامنا کرنے کا میرے اعمال کو ذریعہ بنا کر رب سے دنیا کے امر مرنے سے پہلے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت کے لیے، تجارتوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے، اپنوں کے لیے، قوم مسلم کے لیے، شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے میں اپنے رب سے دعائیں کروں گا۔ یہ وہ عہد کر کے اٹھے گا، اور جس کا ضمیر مر چکا ہے باحثیت مسلمان ہونے کے، اسے کون سا دن کون سا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ان چیزوں سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اب وہ بے ضمیر اٹھ کے جائے گا۔ ایسے باتیں بہت سنی، اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ مسلمانوں، مرنے سے پہلے ہم کو کسی چیز سے لینا دینا ہو یا نہ ہو، مرنے کے بعد ہم اپنی ساری زندگی کسی کو دینے والے ہیں، اپنے زندگی کے حساب کی شکل میں۔ مرنے کے بعد سوچ لو، مرنے کے پہلے کے دن ہمارے لیے مشکل تر ہیں، تو مرنے کے بعد کے جو دن ہیں اس سے بھی مشکل تر آ سکتے ہیں۔ انہی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، انہی مشکلات میں آسانی پیدا کر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع ہم کو فراہم کرا۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ
ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ یعنی بندہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، بندہ دنیا اور آخرت کے مشکلات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کریں، ہم ان چیزوں کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے ایک نکتہ یہ بھی بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ایک بندہ اپنے رب کا ہونے کے لیے دنیا اور آخرت کے آزمائشوں مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب وہ کوشش کرنے کے لیے آگے نکلتا ہے، اللہ بے شمار راستے کھولتا ہے۔ اس میں سے ایک راستہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا یہ بھی ایک راستہ ہے جو اپنے مشکلات کو آسانی میں بدلنے کے لیے ایک ذریعہ اور بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں ہوا، احساس دل میں پیدا کرو، آج کا یہ دن پہلا دن ہے، ہم یہ عہد کر لیں، بہت کچھ ہمارے زندگی میں بگاڑ آ چکا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کے اعتبار سے زندگی کے بہت سارے مرحلے میں ہم ٹوٹ چکے ہیں اور ہم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم کیا چیز ہے اسے ناچیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک چیز بنانا چاہتے ہیں، اپنے مقام کو دنیا کے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو باعثیت مسلمان ہونے کے ایک پہچان دینا چاہتے ہیں، یہ 10 دن اللہ کی قسم ہمارے زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، ہمارے مقام کو اونچا کر سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں کا مقام اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ ہے تو ان 10 دنوں کی قدر کرنے سے اس امت مسلمہ کا بھی مقام اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ اونچا ہو سکتا ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگر ہم عمل کر لیں، اس دنیا کے تمام قوموں میں اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اگر اس دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اگر ہم اعمال کو اختیار کر لیں، اس دنیا کے سب سے پاکیزہ انسانوں میں اللہ تعالی ہم کو بنائے گا۔ اگر اجر کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ ہے، اس اعتبار سے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر کوئی قوم سب سے زیادہ اونچی اللہ کے نظر میں ہو سکتی ہے تو وہ مسلمان ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نظر میں جو محبوب بن جائیں، اللہ کے نظر میں جس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو جائے، اللہ کے نظر میں جو پسند آ جائے، اللہ کے نظر میں جو پاکیزہ بن جائے، یہ ناپاکیزہ قوم ہے جسے پیشاب بیٹھ کر پانی لینے کی بھی ہوش نہیں ہے، وہ ہم پر کریں گے حکومتیں، ہم پر کریں گے تنگی زندگیوں کے چلانے میں۔ ان کی مجال کیا ہے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دن جو ہمارے سامنے ہیں، عید تک کے جو 10 دن، اس کی بہت بڑی اہمیت فی الوقت حالات میں ہمارے سامنے، اس کی قدر کر لو، اس کو اہمیت دو۔ اس میں کیا کر سکتی ہیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال امید کے ان 10 دنوں کی ہم قدر کریں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی زیادہ اہمیت ان 10 دنوں کی کیوں دی گئی ہے؟ اس میں کیا کرنا یہ بھی آ جائے گا، ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی آ جائے گا، اور کیا کرنا چاہیے۔ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فتح الباری کے اندر اس کا ایک کارن، ایک وجہ بیان کیے ہیں، ان السبب فی امتیاز عشر الحجتی، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کیا؟ لِمَكَانِ اجتماع الامہات، اجتماعی امہات العبادت فیہ، یہ مقام ان 10 دنوں کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے امہات العبادہ، بڑی بڑی عبادتوں کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتوں کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے۔ اب وہ بڑی بڑی عبادتیں کون سی ہیں؟ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ اس کی بھی وضاحت فرمائی، وہ 4 عبادات ہیں، وہ 4 عبادات ہیں، وہی الصلاۃ والصیام، پھر اس کے بعد والصدقۃ والحج،
4 چیزوں کا تذکرہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی عبادات کو جمع کر دیا ہے. یہ 4 بڑی عبادات کسی مہینے میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا کسی مہینے کے 10 دن کے بعد بھی جمع نہیں ہو سکتے. اگر ذی الحجہ میں ہی باقی کے 20 دنوں میں جوڑنے کی کوشش کرے وہ 4 عبادتیں نہیں جڑ سکتے. رمضان میں جوڑنے کی کوشش کرے وہ 4 عبادتیں رمضان میں بھی جڑ نہیں سکتے. وہ کون سی ہیں؟ وہی الصلاۃ، اس میں سے ایک بڑی عبادت نماز. نماز ہی سے الرجی ہے ہم لوگوں کو، اور اہل علم نے اسی کو بتایا ہے. شاید سننے کے بعد دماغ میں آ رہا ہوگا کہاں دیکھے تو بھی یہ نماز ٹپکتی رہے گی. جسے شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں اسے بغض اور دشمنی کرنے کا جذبہ بھر دیا ہے. نماز کے علاوہ کیا تو کرنے کے لیے تیار. عجیب چیز ہے، جو آسان عبادت ہے اسے لاپرواہی، جو مشکل عبادتیں وہ کرنے کے لیے تیار. پیسہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. اب اس کے لیے پتہ نہیں کیا محنت ہوتی ہے انسان. تو پہلی عبادت وہی الصلاۃ، پہلی عبادت نماز. نماز تو سال بھر کے اس میں، لیکن یہ 10 دنوں میں نماز بھی آ گئی. اس کے بعد والصیام، روزے کے بارے میں آپ نے سنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، احتسب علی اللہ، اس سے میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی بعدہ والتی قبلہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھ لو. ایک روایت میں ہے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو، مجھے اس بات کی امید ہے 2 سال کے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، 1 سال پچھلے کے، 1 سال اگلے کے. تو اسے کیا معلوم ہوا؟ روزہ بھی اس میں آ گیا. اس کے علاوہ ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن روزہ رکھتے تھے. اہل علم نے اگرچہ کہ اس میں اختلاف کیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ الفاظ کے اعتبار سے ذی الحجہ کا 9واں روزہ رکھتے تھے یہ کیا ہے. بعض اہل علم نے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن بھی روزہ رکھتے تھے یہ بھی کہا ہے. تو جب سوال کیا گیا کہ روزے کتنے رکھنا چاہیے تو اہل علم اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ 10 دن اللہ کے نظر میں بہت زیادہ فضیلت والے ہیں. اس میں نماز کے ساتھ روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے. پہلے دن سے لے کر کے 90 دن تک چاہے پورے 9 روزے رکھ سکتے ہیں، یا ایک روزہ 90 ذی الحجہ کا رکھ سکتے ہیں، یا ان دنوں میں اپنی سہولت کے حساب سے جتنے روزے ہو سکے روزے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ روزے رکھنے کے دن ہیں 9 دن. 9 رکھو، 1 رکھو، 4 رکھو، 6 رکھو، 5 رکھو، اب اپنی سہولت سے، وہ بھی ایک عبادت ہے اس میں. ایک بات اور یہ تو روزے ہو گئے. اور تیسری چیز والصدقۃ، تیسرا جو بڑا عمل اس میں شامل کیا گیا ان 10 دنوں میں صدقہ. صدقہ کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ زکوٰۃ تو نہیں دیتے، دینا چاہیے. اس میں ہم سمجھے زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان کا مہینہ فکس ہے. یہ غلط فہمی ہماری ہے کہ رمضان ہی میں غریبوں کی غریبی دور کریں گے. سال کے اور 11 مہینوں میں غریبوں کا حالت کیا ہے؟ ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم دینے کا صحیح نہیں ہے. ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم سال بھر دینے کے حساب میں ہونا. اس سال میں زکوٰۃ دیا رمضان میں، شوال میں بھی کسی کا زکوٰۃ دینے کا آنا چاہیے، کیونکہ 12 مہینے کے بعد زکوٰۃ ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے. رمضان سے رمضان کو، شوال سے شوال کو، ذی قعدہ سے ذی قعدہ کو، ذی الحجہ سے ذی الحجہ کو. ہم نے اگر ذی الحجہ میں سونا خریدا تھا 52.5 تولہ یا 8 تولہ سونا، آئندہ سال ذی الحجہ کے مہینے میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، لیکن ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ کون سا اصول ہوا؟ 12 مہینے ذی الحجہ کو ہو رہے ہیں. یا تو ہم پہلے آئندہ سال رمضان میں نکالیں گے یا تو پھر لیٹ کریں گے. زکوٰۃ کا یہ سسٹم نہیں، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے. اب یہاں پر صدقۃ سے مراد کیا بتایا گیا ہے؟ ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں، ہم اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اچھی سے اچھی قربانی کے لیے اچھا سے اچھا پیسہ لگا رہے ہیں. یہ قربانی صدقہ و خیرات میں سے ہے، تو وہ عمل بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اور سب سے منفرد عمل
جو ہر عمل سے، ہر مہینے کے دنوں سے جس دنوں کو الگ کر دیتا ہے وہ عمل ہے والحج، وہ حج۔ رمضان میں نماز بھی آتا، روزہ بھی آتا ہے، صدقہ و خیرات بھی آتا ہے، لیکن حج نہیں آتا، حج نہیں آتا۔ اسی لیے رمضان سے بھی اگر اللہ کے نظر میں بڑے دن، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال پاکیزہ، محبوب، پسندیدہ اور اجر کے اعتبار سے بڑے ہیں، اسی لیے لِمَكَانِ اجتماعی امہات العبادت فیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتوں کو 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نہیں سمجھتے ان دنوں کو کر بولے تو ہمارے لیے مسئلہ مشکل ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی قدر کریں، آج سے لے کر کے عید کے دن تک۔ اس میں ایک مسئلہ وضاحت کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال نکالنے کا جو حکم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، کہتے ہیں کہ من را ہلالا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا، وَأَرَادَ أَن يُزَحِّيَ، شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ذی الحجہ کا جس نے چاند دیکھا اور وہ قربانی کا ارادہ کر چکا ہے یا قربانی کا جانور خرید چکا ہے، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَصْفَارِهِ وَشَعْرِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ نکالیں۔ تو اس حدیث سے اہل علم نے یہ ثابت کیا ہے قربانی دینے والوں کے لیے ایک مسنون سنت سے ثابت شدہ عمل ہے کہ ناخن اور بال نہ نکالیں۔ اب رہا جو قربانی نہیں دیتے، وہ ناخن اور بال نکالیں یا نہ نکالیں، ان کے لیے شرط نہیں ہے، چاہے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، چاہے تو وہ نکال سکتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، اگر وہ ناخن اور بال عید کی نماز کے بعد نکالتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے قربانی کا ثواب دے گا۔ اگرچہ کہ اس روایت کے بارے میں اکثر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن بعض محدثین نے اسے حسن درجے کا مقام دیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد میں اپنے ناخن اور بال نکالوں گا، تو وہ بھی چھوڑیں، عید کے بعد نکالیں، اگر اللہ رحم کرے تو اسے کیا ہے قربانی کا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن اس روایت کے بارے میں بھی اختلاف ہے اہل علم کے دوران، بعض اہل علم کے بنیاد پر میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں اور ان دنوں کی فضیلت تھی۔ امید کہ آپ حضرات ان دنوں میں نماز تو پڑھنا ہی ہے، پابندی سے فرض نماز کا اہتمام کریں گے، سنت کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں رات کو اٹھ کر کے، یا عشاء کے بعد ہی تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان کے قدر و قیمت میں جیسا ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح روزے کے بارے میں نے وضاحت کر دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، خاص کر دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ آج حالات دعاؤں کے مانگنے کے ہیں، ہمارے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، ایک ہی طاقت ہے دعا، جس کے ذریعے سے ہم اپنا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے سامنے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کثرت سے ہمیشہ دعا کرنا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اپنے اور اپنوں کے لیے، قوم مسلم کے لیے، سارے اس دنیا کے امن اور شانتی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں خصوصیت کے ساتھ۔ اسی طرح قربانی تو دینا ہی ہے، قربانی کا اچھا ارادہ کریں، اچھی سے اچھی قربانی دینے کی کوشش کریں، روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات غریبوں کے لیے دینے کی کوشش کریں۔ جو نیکی بن پڑتی ہے، ہم چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، 24 گھنٹے دن اور رات کے ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت بڑے دن ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مرد و خواتین کو ان 10 دنوں کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے عبادات کرنے کے بھی توفیق انہیں عطا فرمائیں، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائیں، اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائیں، روزے نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائیں، اچھے سے اچھے قربانیاں ادا کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائیں۔ بالخصوص قربانیوں کے لیے جو رکاوٹیں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ بارش کی بہت زیادہ قلت ہو چکی ہے، آج ہر طرف بارش کے لیے واویلا مچا ہوا ہے، خاص کر ہمارا علاقہ
یہ ہمارا جو کیا ہے رکن التعلقہ ہے، سننے میں آ رہا ہے اکثر مقامات پر بارش نہیں ہوا ہے، کثرت سے دعائیں کریں ان دنوں میں، خود بھی دعائیں کریں، دوسروں کی دعاؤں کے محتاج نہ ہوں۔ آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں تکلیف شاید میں نہ سمجھوں، دعا کیجیے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ جلدی والی بارش عطا فرما، تاخیر والی بارش سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ فائدہ مند بارشیں عطا فرما، نقصان دینے والی بارشیں ہماری حفاظت فرما، موسلا دھار بارشیں عطا فرما، ہمارے فصلوں کو فائدہ پہنچانے والی بارشیں عطا فرما، ہمارے دکان مکان کو تکلیف نہ دینے والی بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ سخت بارش کی ضرورت ہے، اے اللہ تیرے بندے تیری ذات سے امید رکھتے ہوئے زمین میں کیا ہے بیج ڈال کر صرف تیری طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تجھے یاد نہ کرنے والے ہیں، تیری عبادت نہ کرنے والے ہیں، لیکن اے اللہ تو نے روزی روٹی کا کیا ہے ذمہ دار ہے، ذمہ داری لے لی ہے۔ اے اللہ رب العالمین جہاں ہم کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے وہیں پر تیری رحمت کو دیکھ کر کے ہمارے لیے عبرت حاصل ہو۔ اے اللہ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آسان سے آسان جلد سے جلد فائدہ پہنچانے والی بارشیں ہمارے زندگیوں میں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔